اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ پاک ذات ہے جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے گیا جس کے چاروں طرف ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ان کے اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے، یعنی بدمعاشی کرو گے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر جب ان کے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے تو وہ سارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تمہاری جماعت کو بڑھا دیا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم نیکی کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے نیکی کرو گے اور اگر تم برے کام کرو گے تو اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور جس طرح پہلی مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تھے اسی طرح پھر داخل ہو جائیں اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں امید ہے کہ تمہارا رب اب تم پر رحم کرے، اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور مومنین کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر یقین نہیں لائے تو ہم ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھے، ہم نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور انسان برائی کے لیے اس طرح درخواست کرتا ہے جس طرح نیکی کی درخواست اور انسان جیسا نیکی کے لیے درخواست کرتا ہے اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے رات اور دن کو اپنی نشانیاں بنایا، سو رات کی نشانی کو ہم نے دھندلا بنایا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا تاکہ اپنے رب کی روزی تلاش کرو اور تاکہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کرے مہینوں کا، اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار بنا کر رکھا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے اعمال نامہ اس کے واسطے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے جس کو وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے اور آج تو خود اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ اپنا نفع کے لیے یعنی پروفٹ کے لیے سیدھے راہ پر چلتا ہے، اور جو غلط راستے پر چلتا ہے تو وہ اپنے ہی نقصان کے لیے بے راہ ہوتا ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو نہیں بھیجتے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں کو معمور کر دیتے ہیں تو وہ وہاں نافرمانی کرتے ہیں، پھر ان پر اتمام حجت ہو جاتا ہے، پھر ہم ان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا اور تمہارا اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننا اور دیکھنے والا کافی ہے، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے اور جاننے والا ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں
جو دنیا چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہیں گے اور جس کے واسطے چاہیں گے دے دیں گے، پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے، وہ اس میں بدحال درگاہ ہو کر داخل ہوگا، ایک دم بدحال ہو کے داخل ہوگا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو آخرت کی نیت رکھے گا اور اس کے لیے ایسی کوشش کرے گا جیسا کہ کرنی چاہیے، اور وہ مومن بھی ہو تو ان کی یہ کوشش مقبول ہوگی۔ آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ کے رب کی عطا میں سے ہم ان کی بھی امداد کرتے ہیں اور ان کی بھی، اور آپ کے رب کی یہ عطا دنیاوی کسی پر بند نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔